علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ نے کتاب العلم کا 49 نمبر کا باب پڑھا اور سنا۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت ان لا یفہموا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف خصوصی طور پر متوجہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے اور دل سے اس کی تصدیق کرے تو اس پر جہنم حرام ہوتی ہے۔ اب اس کی دو تشریح، ایک تو یہ کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صدقا من قلبہ سے مراد یہ لیا جائے کہ کلمہ شہادت کا جو مقتضا ہے، یعنی اللہ کے سارے احکام کو ماننا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بھی پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کے مقتضا پر عمل کرے، تو بلا شبہ اس پر جہنم حرام ہے، کیونکہ جہنم میں تو جانے کا سبب منہیات شرعیہ کا ارتکاب ہے، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنے سے، ناجائز و حرام چیز کے ارتکاب کرنے سے جہنم میں بندہ جائے گا۔ اور جب کلمے کے تمام مقتضیات پر، کلمے کا جو تقاضا ہے کلمہ پڑھنے کا، اس پر وہ عمل کرے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ حدیث صاف ہے ایک دم۔ اور یا تو یہ کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، تصدیق کا معنی ہوتا ہے یقین جاننا، سچا جاننا، اسے حق جاننا۔ یہاں پر تصدیق سے مقتضیات پر عمل کرنا مراد نہ لیا جائے، بلکہ یقین کرنا، سچ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا مراد لیا جائے۔ اب اس صورت میں اگر کوئی بندہ شہادتین کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے اور اس کلمے کو حق جانے، سچ جانے، اس پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اللہ کی وحدانیت پر اور رسالت پر اور تمام دین کے احکام پر یقین رکھے، ایمان رکھے، مگر اس سے گناہ بھی ہو، تو اگر کوئی مومن ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور شامت نفس کی بنا پر، خواہش نفس کی بنا پر اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور دیگر جو ضروریات دینیہ ہیں اس کی تصدیق اور یقین کرے، ایمان رکھے، یہ اور بات ہے کہ عمل نہ کرے، تو اس اعتبار سے جہنم اس پر کیوں کر حرام ہوگی؟ پھر جہنم کے حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی کی جہنم اس کے اوپر حرام ہے، لہذا جو ایمان والا ہوگا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اجازت دیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو بتا دوں گا تاکہ لوگ خوشی منائیں، مسرتیں بانٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تب تو لوگ بھروسہ کر لیں گے کہ بس کلمہ پڑھو اور کوئی عمل نہ کرو، چھوڑ دو، لوگ عمل کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسا علم تھا جس کو سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل کو تو سکھایا، مگر دوسروں کو سکھانے سے منع کر دیا۔ اسی باب کی دوسری حدیث ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ حضرت معاذ نے موت کے وقت کتمان علم کے گناہ سے بچتے ہوئے اس حدیث کو روایت کیا، اس لیے کہ اس وقت ابتدا میں جب سرکار نے یہ
حضرت معاذ کو سکھایا تھا تب لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، لیکن جب اسلام کے قوانین مکمل اتر گئے، واضح ہو گئے، سب اس پر عمل کرنے لگے، اب لوگوں کے بہکنے کا یا فتنے میں پڑنے کا ڈر نہیں تھا، اور تب جا کر کے حضرت معاذ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب اسی باب کی یہ حدیث ہے جس کی تلاوت کر لیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انسا قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے سنا، قال انہوں نے فرمایا ذکر لی مجھ سے ذکر کیا گیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا من لقى اللہ، جس نے اللہ عز و جل سے ملاقات کی، یعنی جو اس حال میں مرا، اس حال میں جس پر موت آئی کہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ قال الا ابشر بہ الناس، حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ قال سرکار نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، نہیں اس کی بشارت لوگوں کو نہ دو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر لیں۔ تو یہاں پر صاف بات واضح کہ جو آدمی توحید کا اقرار کر لے، یہاں مراد کلمے سے پورا کلمہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ جو توحید و رسالت کا اقرار کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر اس نے کلمے کے تمام مقتضیات پر، تقاضوں پر عمل کیا تو ابتدا ہی میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے کلمے کی تصدیق کی، شرک نہ کیا، توحید و رسالت کا اقرار کیا، مگر اس سے جو ہے ناجائز و حرام کاموں کا ارتکاب ہوا، گناہ کا مرتکب ہوا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بہرحال مومن کے لیے بہرحال جنت ہے، جبکہ وہ شرک یا کفر نہ کرے، ارتداد نہ کرے۔ اب اگلا باب، باب الحیاء فی العلم، یہ باب ہے علم میں حیا کرنے کے بیان میں، شرم کرنے کے بیان میں، یعنی علم سیکھنے میں شرم و حیا کرنی چاہیے یا نہیں۔ باب امام بخاری نے یہ باندھا اور اس کے تعلق سے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا۔ وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ علم نہیں سیکھ سکتا وہ شخص جو حیا کرتا ہو، شرم کرتا ہو، ولا مستکبرین، اور نہ ہی متکبر، یعنی علم شرم و حیا کرنے والا اور متکبر شخص نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ شرم و حیا کرے گا تو وہ مسئلے پوچھے گا نہیں، اس لیے وہ علم سیکھ نہ کر پائے گا، اور یا یہ کہ متکبر ہو کہ ظاہر سی بات ہے سوال کرنے میں سائل کو اپنے شیخ یا عالم کے سامنے باادب ہونا پڑے گا، اس میں ایک گناہ جھکنا بھی پایا جاتا ہے، تو جو متکبر ہوگا ان سب چیزوں کو کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس لیے وہ علم نہیں سیکھ پائے گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا، وقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار، کیا ہی اچھی عورتیں ہیں انصار کی عورتیں، یعنی عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں کون ہیں؟ انصار کی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، شرم و حیا انہیں نہیں روکتی ہے دین میں تفقہ حاصل کرنے سے، دینی مسائل کی سمجھ حاصل کرنے سے، تفقہ فی الدین حاصل کرنے سے انصار کی عورتوں کو شرم و حیا نہیں روکتی، یعنی کہ شرم و حیا کی بنا پر ایسا نہیں کہ شرم اور حیا کرتے ہوئے وہ دین نہ سیکھیں، بڑی اچھی عورتیں ہیں، وہ دین سیکھنے میں وہ شرم و حیا نہیں کرتی ہیں۔ اب باب سے نقل جو فرمایا اس تعلق سے دو قول حضرت مجاہد کا اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اثر اور حضرت مجاہد کا یہ قول نقل فرمایا۔ اب حدیث اس کے تحت نقل فرماتے ہیں باب کی مناسبت میں۔
تلاوت کر لیں. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو معاویہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہشام بن عروہ نے، اور روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. عروہ روایت کرتے ہیں حضرت زینب سے جو ام سلمہ کی بیٹی ہیں. ان ام سلمۃ، زینب جو ام سلمہ کی بیٹی ہیں اپنی ماں ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں. قالت، ام سلمہ فرماتی ہیں نے فرمایا جات ام سلیم، ام سلیم آئیں. یہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک کی والدہ. آئیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. فقالت، تو انہوں نے فرمایا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق کی، بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا. جو حق ہے اس کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مثل بیان کرے مچھر کی یا اس سے کوئی بڑی چیز کی. تو بہرحال جو حق ہے اس کو بیان کرنے سے رب حیا نہیں فرماتا. فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذِ احْتَمَلَتْ، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا فہل، تو کیا علی المرأۃ، عورت پر، من غسل، غسل ہے، اذ احتملت، جب وہ احتلام والی ہو، یعنی اسے احتلام ہو. احتلام یعنی خواب میں، نیند کی حالت میں خواب دیکھنا، یا مراد ہے کہ جمع وغیرہ کا خواب اگر عورت دیکھے اور انزال ہو جائے، منی اس سے نکل جائے، تو کیا اس صورت میں اس کے اوپر غسل ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی دیکھ لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہے. اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی چاہے مرد ہو یا عورت رات میں سوئی اور اس نے صبح اٹھی یا اٹھا اور اس نے اپنے کپڑے پر یا بسترے پر نمی یا تری دیکھی، تو اس کے اوپر غسل ہے، اگرچہ اسے خواب وغیرہ دیکھنا یاد نہ ہو. اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ منی نکلی ہو اور بدن کی گرمی کی وجہ سے وہ پتلی ہو گئی ہو. ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے خواب بھی دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد جمع کا خواب دیکھا، مرد نے دیکھا کہ کسی عورت کے ساتھ وہ جمع کر رہا ہے، یا عورت نے دیکھا کہ کسی مرد کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بیدار ہوئی اور اپنے کپڑے یا بسترے پر نمی دیکھی، تو اس صورت میں بدرجہ اولا غسل فرض ہوگا. تیسری صورت یہ ہوئی کہ اس نے خواب تو دیکھا مرد نے یا عورت نے جمع کا، لیکن جب صبح اٹھی تو اس نے نہ اپنے کپڑے پر کوئی نمی تری دیکھی نہ بسترے پر کوئی نمی تری دیکھی، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی دیکھ لے تو اس کے اوپر غسل فرض ہے. فغطت ام سلمۃ تعنی وجہہا، تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جو ہے چہرہ چھپایا، یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے چہرے کو مطلب یوں شرم کی وجہ سے چھپایا. وقالت، اور شرما کر چہرہ جھکا کر فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا تحتلم المرأۃ، کہتے ام سلمہ ام المومنین ہے، سرکار کی زوج مبارکہ، ارشاد فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قالت نعم، سرکار نے فرمایا ہاں. تربت یمینک فبما یشبہھا ولدھا، سرکار نے فرمایا ہاں تیرے تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو کس وجہ سے اس کا بیٹا اس کے مشابہ ہوتا ہے.
اس کا بچہ عورت کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں کا بچہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم فرمائی اور یہ کہا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے تعجب میں یہ سوال کیا، گویا کہ ام سلیم کے سوال پر آپ کو حیرانی ہوئی، شرم آئی کہ عورت کو احتلام تھوڑی ہوتا ہے، کیونکہ احتلام یہ شیطان کی شرارت سے ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یاد رہے کہ چونکہ خواب میں یہ سارے معاملات یا احتلام کا ہونا یہ خواب میں یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی شرارت سے ہوتا ہے۔ اور ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، نکاح میں آنے سے پہلے اور نکاح میں آنے کے بعد کبھی بھی وہ شیطان کی شرارت سے محفوظ نہیں، یعنی انہیں کبھی احتلام نہ ہوا۔ اسی تعجب کی بنا پر جب ان کو کبھی احتلام نہ ہوا تو آپ نے کہا کہ عورت کو احتلام تھوڑی ہوتا ہے، پھر انہوں نے یہ سوال کیسے کیا؟ اب آپ سوچئے کہ نبی کی بیویاں جب دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں تو نبی کیسے دوسرے انسانوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں جن جن عورتوں کو آنا تھا، اگرچہ اس سے پہلے وہ دوسرے مردوں سے ان کا نکاح ہوا ہو، جیسے حضرت خدیجہ کا رضی اللہ عنہا کا سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے دوسری عورتوں سے نکاح، دوسرے مردوں سے نکاح ہوا، 2 مرتبہ ہوا، ایسے ہی اکثر ازواج مطہرات بیوہ تھیں، ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا یا انہوں نے طلاق دیا تھا، پھر سرکار نے نکاح فرمایا تھا، تو سرکار کی جتنی ازواج مطہرات تھیں اللہ رب العزت نے ان سب کو نکاح میں آنے سے پہلے اور نکاح میں آنے کے بعد، سرکار کے حبال اقدس میں تشریف لانے سے پہلے اور بعد میں ہر وقت انہیں شیطان کی اثر سے محفوظ رکھا۔ تو جب شیطان کے اثر سے انبیاء کرام علیہ السلام کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم سب کی ماں امہات المومنین شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہیں اور وہ دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں، تو سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے بھی عقیدہ اہل سنت واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جب نبی کی بیویاں دوسرے عورتوں کی طرح، دنیا بھر کی عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، تو نبی کیسے ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وجہ تھی جو ہے حضرت ام سلمہ کے حیا فرمانے کی۔ اب سرکار نے فرمایا ہاں عورت بھی خواب دیکھتی ہے، اسے بھی احتلام ہوتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ کبھی کبھی یہ جملے جزو و توبیح کے طور پر یا یوں ہی تھوڑا سا غصہ دکھانے کے لیے، اور کبھی کبھی پیار میں بھی، محبت میں بھی اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی کسی معاملے میں کسی بچے نے، کچھ پڑھنے والے نے کچھ ایسی بات کہی جو خلاف واقعہ تھی، تو ہم ڈانٹنے ہی کے لیے نہیں بلکہ محبت میں کہتے ہیں نالائق۔ یا گھر میں ہوتی ہے کوئی جو ہے بیٹی نے ماں سے کچھ ایسی بات کہی تو ماں کو برا بھی نہیں لگا، لیکن ایسا لگا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو کہتی ہے بے شرم۔ تو ایسا نہیں اس کی بیٹی بے شرم ہے، وہ ہنس کر کے کہتی ہے۔ تو یہ جو تربت یمین کو تیرے خاک آلود ہوں، یہ جزو و توبیح کے طور پر کبھی کبھی محبت میں بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ارے نالائقو، تم ہی لوگ تو ہماری زندگی ہو، تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اب فرمایا کہ لڑکا ماں کے مشابہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں استقرار پاتا ہے، سائنس بھی اس چیز کو کہتی ہے، آج سائنس نے تحقیق کر کے بتایا، مگر 1500 سال پہلے سرکار کا یہ جملہ آپ غور کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔